الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل نے خوب ترغیب دی، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، تو حضرت عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ان کے تیور دیکھ کر ان کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پیغمبر کے قتل کرنے کو جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ ان صحابی نے کہا، اچھا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے، آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو یہ خبر ہے؟ جب یہ خبر ان کو ملی تو اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنے بہنوئی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ سر سے خون بہنے لگا، اور ان کو زمین پر گرا کر چاہا کہ ان کا گلا دبا دے۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ اے بھائی، ہم تو مسلمان ہو گئے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ سن کر ایک خاص اثر ان کے دل پر ہوا اور اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا اور بہن سے دریافت کیا کہ تم کیوں مسلمان ہو گئی؟ انہوں نے ساری کیفیت بیان کی اور قرآن مجید کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سننے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کی بہن ایک ورق لے آئی جس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھیں، مگر ان کی بہن نے فوراً کہا کہ اے بھائی، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد قرآن مجید سنایا گیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا، اور جس سر میں کفر کا سودا تھا، اب اس میں اسلام کا سودا پیدا ہو گیا۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم اپنی جگہ سے چل کر معانقہ فرمایا اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ اے اللہ، ان کے سینے سے کینہ و عداوت کو نکال دے اور ایمان سے بھر دے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر کا نسب 9ویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں ایک نام کعب ہے۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ مرہ کے اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عدی کے اولاد میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر کی پیدائش واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی، اور آپ کی عمر 63 برس کی ہوئی۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف با اسلام ہو چکی تھی۔ بڑے بہادر اور بڑے طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں ہوئی۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منصب وزارت پر رہے، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ ان کو مدینہ کا قاضی بھی بنا دیا، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت میں جس قدر خدمت و اشاعت دین اسلام کی اور جیسے عظیم الشان فتوحات حاصل کی، ان کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ 10 برس 6 مہینے 5 دن تخت خلافت کو زینت دی۔ فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اور 1 محرم سن 24 ہجری کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ روضہ نبوی میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کا مدفن ہے، اور آپ کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہماری اولادوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
بہادر اور اسلام کو عزت دینے والے افراد پیدا فرمائے۔